بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے مسائل۔ چار صورتیں روزے کے مسائل کے لیے ہم نے ذکر کی تھی۔ پہلی صورت ان چیزوں کا بیان جن سے نہ اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا بیان اس لیے ضروری ہے کہ بعض دفعہ غلط فہمی کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کے بعد وہ کچھ کھا پی لیتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، تو ان کا بیان ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، ٹیکا لگوانا، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بیماری ہے، کوئی مرض ہے جس کی وجہ سے انجیکشن لگانا ضروری ہے، ٹیکا لگانا ضروری ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی کسی قسم کی کراہت روزے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ انجیکشن اور ٹیکا دو طرح سے لگایا جاتا ہے، رگ کے ذریعے سے، نس کے ذریعے سے، اور اس طرح گوشت اور کھال کے ذریعے سے۔ تو دونوں صورتوں کا حکم یکساں ہے، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ کسی قسم کی کراہت لازم آتی ہے۔ روزے کی حالت میں اگر طبیعت خراب ہو گئی اور آکسیجن لینے کی ضرورت پڑی، تو ایسی آکسیجن جس میں کوئی دوا شامل نہ ہو، وہ صرف ہوا ہو، تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ کسی قسم کی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ بعض دفعہ انسان زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو ڈرپ لگوانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ کسی قسم کی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ بعض دفعہ خون لگوانے کی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی بیمار ہو گیا روزے کی حالت میں جس کو خون کی ضرورت ہے، تو خون لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ کوئی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ ایسے ہی کسی کو خون دینا، انجیکشن کے ذریعے سے کسی اور مریض کو خون کی ضرورت پڑی تو اس کو خون دینا، اس سے بھی روزہ نہیں فاسد ہوتا اور نہ کوئی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ روزے کے مسائل میں ان صورتوں کا بیان جن میں نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ کلی کرنے کے بعد منہ کے اندر تری رہ جاتی ہے، پانی کا اثر رہ جاتا ہے، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ کلی کے بعد اچھی طرح 2-3 دفعہ تھوک دیا جائے۔ دوسرا مسئلہ
اپنا لعاب دہن یعنی اپنی منہ کا تھوک نگل لینا، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ لعاب کو منہ میں جمع کر کے نگل لینا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ خود سے منہ کے اندر تھوک اور لعاب جمع ہوتا ہے، وہ اگر نگل لے تو کوئی اثر روزے پر نہیں پڑتا، لیکن جان بوجھ کر لعاب کو منہ میں جمع کرنا پھر نگل لینا تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ناک کو سڑک لینا اس طور پر کہ بلغم حلق کے اندر چلا جائے تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ روزہ ٹوٹتا ہے، نہ کسی قسم کی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ ضرورت کے وقت کوئی چیز چھک لینا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ ضرورت سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے جس کا خاوند سخت گیر ہے، نمک مسالے پر پکڑ کرتا ہے، تو اگر یہ خاتون کھانے کو چکھ لے نمک مسالے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ کوئی کراہت روزے کے اندر آئے گی۔ روزے کی حالت میں دانت نکلوانا، بعض دفعہ دانت میں داڑھ میں تکلیف ہوتی ہے جس کو نکلوانا ضروری ہوتا ہے، تو اگر یہ اندیشہ نہیں ہے کہ دانت نکلواتے وقت دوا یا خون حلق کے اندر جائے گا تو پھر ایسی صورت کے اندر دانت نکلوانا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ دانت نکلواتے وقت دوا یا خون حلق سے اتر جائے گا تو ایسی صورت کے اندر دانت نکلوانے سے احتراز کرنا چاہیے اور افطاری کا انتظار کرنا چاہیے، افطاری کے بعد پھر یہ عمل کروانا چاہیے۔ ایسی ہی بعض دفعہ دانتوں سے مسوڑوں سے خون نکلتا ہے، خون آتا ہے، تو یہ خون نگلنا روزے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ معمولی مقدار میں ہو، اس طور پر کہ خون معمولی مقدار میں ہو اور لعاب اور تھوک زیادہ ہو اور منہ کے اندر جو خون کا ترش سا ذائقہ ہوتا ہے وہ محسوس نہ ہو، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اور نہ کوئی کراہت آئے گی۔ لیکن اگر خون کی مقدار زیادہ ہے، واضح طور پر تھوک کے اندر اس کا اثر ظاہر ہے اور منہ کے اندر بھی اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، تو اسی صورت میں اگر یہ خون نگلے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹ جائے یعنی نزلہ زکام یا خشکی یا شدید گرمی کے باعث ناک سے خون جاری ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ کسی قسم کی کراہت روزے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں حجامہ کروانا، حجامہ جو بعض امراض کے لیے بدن سے خون نکالا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں
چوٹ لگ جائے، بدن زخمی ہو جائے اور بدن سے خون نکل جائے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں کوئی زہریلی چیز ڈس لے، سانپ وغیرہ، تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں بلا اختیار حلق کے اندر دھواں چلا جائے یا گرد و غبار چلا جائے یا مکھی وغیرہ چلی جائے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ روزہ فاسد ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کی کراہت روزے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ سوتے ہوئے غسل کی حاجت ہو جائے تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ روزہ فاسد ہوتا ہے، نہ کسی قسم کی کراہت روزے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں بھول کر کھانا پینا، روزہ رکھا ہے پھر اس کو روزہ یاد نہیں رہا کہ یہ روزے سے ہے اور اس نے کچھ کھایا یا پیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی کوئی کراہت روزے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ہے بھولنا، بھول کر کچھ کھانا پینا، اور ایک ہے خطا، غلطی سے کچھ پی لیا، تو دونوں کے حکم میں فرق ہے۔ بھول کر کھانے پینے سے جیسے عرض کیا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر غلطی سے کچھ کھایا پیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جس کی صورت عام طور پر یہ پیش آتی ہے کہ کلی کرتے وقت پانی حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، روزہ یاد رہتا ہے، اس کو یہ یاد ہے کہ روزے سے ہے، وضو کر رہا ہے، کلی کر رہا ہے تو پانی حلق سے نیچے اتر گیا، تو یہ بھول نہیں ہے، یہ غلطی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر اس روزے کی قضا بعد میں رکھنا لازم ہوگا۔ بھول کر کھانے سے متعلق ایک اور مسئلہ، ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی روزہ دار کچھ کھا رہا ہے، بھولی سے کچھ کھا رہا ہے، دوسرا اس کو دیکھ لے تو اس کو بتانا نہیں چاہیے، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اس میں تفصیل ہے کہ دیکھا جائے گا کہ جو بھول کر کھا رہا ہے اس کی حالت اگر ایسی ہے کہ تندرست ہے، روزہ مکمل کرنے پر قادر ہے، تو پھر اس کو یاد دلانا واجب ہے، ضروری ہے کہ اس کو بتلایا جائے کہ تم روزے سے ہو، کھانا پینا نہ کرو۔ لیکن اگر اس کی حالت سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ روزہ مکمل نہیں کر سکے گا یا اس کو روزہ مکمل کرنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوگی تو پھر یاد نہ دلایا جائے۔ دوسرا مسئلہ، روزے کی حالت میں مسواک کرنا، تو روزے کی حالت میں مسواک سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، مسواک کسی قسم کی بھی ہو،
اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے، نہ کسی قسم کی کراہت روزے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں سرمے کا استعمال یا آنکھ میں دوا کا استعمال، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اس سرمے کا اثر یا دوا کا اثر حلق میں محسوس ہو، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ ایسی ہی روزے کی حالت میں تیل لگانا سر کے اوپر، مونچھوں کے اوپر یا داڑھی کے اوپر، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایسی ہی روزے کی حالت میں خوشبو لگانا، خوشبو سونگھنا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ کوئی کراہت روزے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ گرمی کے ایام میں سر کے اوپر گیلا کپڑا ڈالنے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بعض دفعہ شدید گرمی میں گرمی کا احساس کم کرنے کے لیے سر کے اوپر گیلا کپڑا ڈالا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں کان میں پانی ڈالنا یا پانی کا خود بخود چلے جانا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ کوئی کراہت روزے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ البتہ کان میں تیل ڈالنا یا دوا ڈالنا، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ وہ پانی اور تیل اور دوا کا یہ فرق ہے کہ پانی اگر کان کے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، تیل ڈالا جائے یا کوئی دوا ڈالی جائے اور دوا وہ جو مائع ہو تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، ڈکار کی وجہ سے کھٹا پانی جو حلق کے اندر آ جاتا ہے اور خود بخود وہ پھر واپس چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، نہ کوئی کراہت روزے کے اندر آتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ پانی حلق کے اوپر آ جائے، منہ کے اندر آ جائے اور بلا ارادہ بلا قصد اس کو یہ واپس نگل لے، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس پانی کو تھوک دیا جائے۔ خود بخود قے ہونا، کسی کو قے ہو گئی، الٹیاں ہو گئی، عام طور پر خود بخود ہوتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے، کوئی جان بوجھ کر نہیں کرتا، تو چاہے جتنی زیادہ ہو، منہ بھر کر ہو یا کم ہو، بہرحال یہ روزے کے لیے مفسد نہیں ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الٹیاں ہو جانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ کہ روزے کی حالت میں کوئی بیمار ہے جس کو گردوں کا عارضہ لاحق ہے، گردے کام نہیں کر رہے، تو ڈائلسس کرواتا ہے۔ تو ویسے تو عام حالات میں عام مریض ایسی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر کسی نے ہمت کی ہے اور اس نے روزہ رکھا ہے اور پھر وہ ڈائلسس کرواتا ہے، تو اس سے بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا۔